محترم حضرات، معزز سامعین کرام، میری تقریر کا موضوع آج علم اور اہل علم ہے۔ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو شریعت اور کتاب ہے اور احکام ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی جو ہمارے ذہن کے اندر علوم ہیں جن کو عصری علوم کہا جاتا ہے وہ در حقیقت فنون ہے، اس کو علم نہیں کہا جائے گا۔ علم صرف وہی ہے جو انسان کو اس کے رب سے ملائے، جو انسان کو یہ بتائے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا، جو انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد بتائے کہ دنیا میں انسان کیوں آیا ہے اور اس کا رب اس سے چاہتا کیا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کو کہاں جانا ہے۔ جو علم یہ بتائے اس کو علم کہا جائے گا۔ اور جو علوم کہ جو صرف اس دنیا تک محدود ہیں، جو انسان کے جسم کے کام آنے والے ہیں، جو انسان کے جسم کو سکون پہنچانے والے ہیں، جو انسان کا پیٹ بھرنے والے ہیں، ان کو صرف فنون کہا جائے گا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ علم کیا چیز ہے اور فن کیا چیز ہے۔ جو دنیاوی علوم ہیں جن کو کہا جاتا ہے علوم، وہ صرف اسی دنیا تک محدود ہیں۔ وہ چاہے کوئی بھی مشغلہ ہو، اس کا تعلق صرف اسی دنیا سے ہے، یعنی موت تک، اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ کوئی انسان ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ حاصل کر رہا ہے، یا کچھ اور پڑھ رہا ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس سے آپ معلوم کریں گے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ تاکہ میرا گزارا صحیح طریقے سے ہو جائے، تاکہ میرے بیوی بچے آرام اور سکون کے ساتھ میں رہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے کہ میری دنیاوی زندگی سکون کے ساتھ گزرے، لیکن اخروی زندگی انسان کی کیسے سکون کے ساتھ گزرے گی وہ بتلاتا ہے علم شریعت، علم قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اور وہی اصل میں علم کہلانے کا حقدار ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر جہاں جہاں اہل علم کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس سے مراد صرف علم دین ہے، قرآن کریم کا علم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج غیروں کی وجہ سے اور غیروں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے دلوں سے علم کی قدر، اہل علم کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں جو چیز کھٹک رہی ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے علم دین کو ختم کر کے، اور علم دین کو ختم کیا جائے گا علماء کی عظمت اور قدر تمام مسلمانوں کے دلوں سے نکال کر کے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ یہ علماء اور یہ دین تم کو پیچھے لے جائیں گے، یہ دنیا کی ترقی میں تمہارے لیے آڑ ہیں، رکاوٹ ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کا ذہن ویسا ہی بن گیا، اور علم اور اہل علم کی قدر ان کے دلوں سے نکلتی چلی گئی۔ اور جب علم اور اہل علم کی قدر انسان کے اور مسلمان کے دل سے نکلتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے نیاز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں سے جو ہے ایمان والوں نے اہل علم اور علم کی قدر نکالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو وہاں سے اٹھا لیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کو اٹھا لیں گے۔ اور علم دین کو کیسے اٹھائیں گے؟ ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سے علم دین کو اٹھا لیں گے، تمام قرآن ایک دم سے ختم ہو جائیں، علم دین ایک دم سے جو ہے لوگوں کے ذہن سے ختم ہو جائے، مٹ جائے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ ان اللہ یقبض هذا العلم بقبض العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھا کر کے، آہستہ آہستہ علماء ختم ہوتے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ
کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اندھوں میں کانا سردار۔ کسی پہ دین کی ایک دو باتیں آتی ہوں گی تو سمجھیں گے کہ بس یہی ہمارا عالم ہے اور یہی ہمارا امام ہے، سب کچھ اس کو سمجھیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَسُئِلُوا، اس سے کوئی دین کی بات معلوم کی جائے گی، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ ان کو علم نہیں ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے اندر شریعت کا کیا حکم ہے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ ہوگا جب علم کی اور اہل علم کی ناقدری ہوگی تو یہ ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے، علم کی اور اہل علم کی ناقدری اپنے عروج پر ہے۔ ہم دشمنان اسلام کا جو مقصد ہے اور منصوبہ ہے اس میں ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، العبرۃ بالعمل لا بالقول، آدمی کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا، آدمی کے عمل کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے لاکھ کہتے رہیں کہ ہمارے دل کے اندر علم کی قدر ہے، علماء کی قدر ہے، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا سلوک یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر علم کی اور اہل علم کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر علم کی اور اہل علم کی قدر ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو علم دین سے جوڑتے، ہم خود اپنے آپ کو علم دین سے جوڑتے، لیکن ہم صرف اپنے بچوں کو اتنا دین پڑھاتے ہیں، اتنا دین، چند صورتیں سکھا دی، پارٹ ٹائم میں جو ہے کسی حافظ مولوی کو لگا لیا جو اس کے گھر جائے اور اس کو پڑھا کر کے آ جائے۔ یہ علم کی قدر ہے؟ یہ علم کی ناقدری ہے۔ جس چیز کا انسان محتاج ہوتا ہے خود چل کر کے اس کے پاس جاتا ہے، جس چیز کی قدر انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے تو پھر اس چیز کو انسان پارٹ ٹائم میں حاصل نہیں کرتا، اس کو فل ٹائم دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو ڈاکٹر بننا ہے، اس کی قدر ہے اس کے دل کے اندر، تو کیا پارٹ ٹائم میں ڈاکٹری کرے گا؟ آدھا گھنٹہ نکالے گا ڈاکٹری کے واسطے شام میں کہ مجھ کو جو ہے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، اس لیے میں آدھا گھنٹہ پڑھ لوں۔ میں کسی ڈاکٹر کو اور جو ہے کسی پروفیسر کو اپنے گھر بلا لوں، وہ مجھ کو آدھا گھنٹہ پڑھا دیا کرے، میں بڑا ڈاکٹر بن جاؤں گا، بن جائے گا ایسے؟ نہیں، اس کو آدمی فل ٹائم دیتا ہے، ٹائم بھی دیتا ہے اور مال بھی دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی کھپاتا ہے، اپنی نیندوں کو بھی خراب کرتا ہے، اپنا سکون بھی خراب کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی قدر ہے۔ لیکن علم دین کی قدر نہیں ہے۔ علم دین کو بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ تو جو ہے چونکہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، اس لیے تاکہ ہم بھی تھوڑا بہت دین پر قائم رہیں، ہم بھی جو ہے تھوڑی بہت نماز پڑھتے رہیں، اس لیے بس ایک دو صورتیں سیکھ لیں، بس بہت ہے، کافی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر کی قدر ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جذبے کی قدر کرے گا، اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کوئی مدرسے والے کسی آدمی کے پاس چلے جائیں کہ بھائی علم دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم علم دین کا تعاون کر کے اور ان مدارس کا تعاون کر کے اور ان علماء کا تعاون کر کے ہم گویا کہ بڑا احسان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس گئے ہیں، ورنہ فرض آپ کا تھا کہ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنا تعاون خود اہل علم تک پہنچاتے، آپ خود جو ہے اپنا تعاون ان دینی مدارس تک پہنچاتے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے، خود میرے ساتھ کا واقعہ ہے کہ ایک ہمارے شاگرد ہیں، میں ان کے پاس گیا کہ بھائی جو جاننے والے ہوں، آپ کے مخصوص تعلق والے ہوں، ان کے پاس لے چلو تاکہ جو ہے کچھ تھوڑا بہت تعاون ہو جائے مدرسے کا۔ وہ مجھ کو لے کر کے گئے ایک شخص کے پاس میں، پردھان جی تھے۔ اب ان کے پاس میں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی فوراً منہ بنا لیا اور کہنے لگے کہ ان مولویوں کا تو صبح سے شام تک بس یہی کام رہتا ہے، بس مانگنے آ جاتے ہیں صبح سے شام تک، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور اس کے بعد میں 2000 روپے دینے لگے نکال کر کے۔ میں نے کہا پردھان جی آپ پردھان ہوں گے اپنے گاؤں کے، پردھان ہوں گے اپنے گھر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ آپ کی ضرورت نہ آپ کے مال کی ضرورت، اپنے پیسے اپنی جیب میں رکھیے۔ جب آپ کے دل کے اندر نہ علم کی قدر نہ اہل علم کی قدر، تو آپ کا پیسہ لے کر کے فائدہ کیا ہے؟ نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ جیسا ہم پیسہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، طالب علموں کو کھلائیں گے، ویسا ہی ان پر اثر ہوگا۔ جیسا کھاد ڈالو گے ویسی ہی پود تیار ہوگی، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسے کی۔ تو اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں بہت سے لوگ۔
لیکن بہت سارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنا یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی کیا کہا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا انفقوا مما رزقناکم کہ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو، اللہ نے فرمایا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کیا کہتے تھے یہودی؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو محتاج ہے، اللہ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے مانگ رہا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو خود کہہ رہا ہے مما رزقناکم، جو میں نے دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، ورنہ دنیا کے اندر کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، کیا سب کو مال ملتا ہے؟ سب کو مال نہیں ملتا، جس کے مقدر میں ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے، اور یہ مال آدمی کے لیے آزمائش ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے اور زیادہ دیں گے، اور اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا کیا تھا۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا، بے پناہ مال تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں پر خرچ کر کے تو بھی جو ہے کیا کر، لوگوں پر اچھا معاملہ کر، احسان کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے، میں کیوں خرچ کروں اس کو، میں کیوں خرچ کروں اس کو؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی سب کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے علماء کو کیا دیتے ہیں بتلائیے؟ ایک امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 15,000، یہ حد سے حد ہے، 10,000 15,000۔ کیا اتنی رقم میں کوئی آدمی اپنے گھر کا خرچ چلا سکتا ہے؟ بتلائیے ذرا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ مولوی تو بہت پیسہ ہے ان کے پاس میں، ان کے کپڑے دیکھو کتنے شاندار ہوتے ہیں، کلف لگے ہوئے سفید سفید کپڑے۔ ارے اللہ کے بندو، ہم جو سفید کپڑے پہنتے ہیں صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے، اگر ہم گندے سندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو غیر جو ہندو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ یہ ہے دیکھو مسلمانوں کے رہنما، ان کے مسلمان ان کا جو ہے خیال تک نہیں رکھتے، تو ہم جو ہے ان کی کیوں قدر کریں؟ ہم جو صاف کپڑے پہنتے ہیں وہ صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے یہ رہنما کتنے اچھے طریقے سے جو ہے رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے مسلمان اور ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے مقتدی اپنے علماء کا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ہم جانتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو علم اور اہل علم کی قدر کرنا سیکھیں۔ جہاں رمضان آتا ہے وہاں پر یہ چہمی گوئیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی تراویح کا ہدیہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ارے ہم جو ہے پورے سال کے اندر اپنے امام کو دیتے کتنا ہے بتلائیے؟ ہدیہ لینا کہاں سے حرام ہو گیا اور دینا کہاں سے حرام ہو گیا؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھئی جو ہے تراویح کا ہدیہ لینا دینا حرام ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال دینے کو منع کر دیا ہے؟ آپ جو ہے رمضان کے علاوہ دیجئے، آپ عید کے موقع پر دیجئے، آپ جو ہے کسی اور موقع پر دیجئے۔ بتلائیے کیا کبھی جو ہے کوئی اپنے امام سے پورے سال میں جو ہے کچھ دیتا ہے، کبھی ہدیہ دیتا ہے؟ اتفاقاً کوئی اللہ کا بندہ اکا دکا ایسا ہوگا جو اپنے امام سے جو ہے بھرا مصافحہ کرتا ہو، بتلائیے۔ اور اوپر سے یہ اعتراض کہ اگر جو ہے امام نکاح کے پیسے بھی لے تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہے نکاح کے بھی پیسے لیتے ہیں، حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی عالم یا کوئی قاضی نکاح کے پیسے طے کر کے لے کے میں اتنے روپیے لوں گا، میں 5,000 روپیے لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ مولویوں کا اور اماموں کا حوصلہ ہے، یہ ان کا جگر ہے کہ کبھی آپ سے سوال نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا وکیلوں کو، انجینئروں کو، اور پتہ نہیں کس کس کو، ڈاکٹروں کو اور اسکول کے ٹیچروں کو دھرنا دیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ہماری آمدنی بڑھائی جائے، ہمارے ساتھ یہ مراعات اختیار کی جائے، ہمیں یہ سہولتیں دی جائیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی قاری کو دھرنا دیتے ہوئے دیکھا ہے روڈ پہ؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اور آپ
کی اور آپ کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی تمام جھمیلوں سے الگ کر کے، دنیاوی کاروبار سے اور تمام چیزوں سے الگ کر کے صرف علم دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم جو ہے ان کی دنیاوی ضرورتوں کی ذمہ داری خود لے لیں؟ کیا ہم اتنے احسان فراموش ہو گئے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان فراموشی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، احسان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔